الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. معزز حاضرین، آج کا یہ درس سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عنوان پر اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا، ان کے القاب کیا تھے، ان کے نام اور القاب کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی. آج جو درس آپ کے سامنے رکھا جائے گا وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور ان کے خاندان سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی بہت تعریف بیان فرمایا اور بہت سے احکام اور مسائل ایسے ہیں جس کے نزول کا سبب صحابہ بنے، ان کی زندگیاں بنی، اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا امت مسلمہ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ کئی مسائل شریعت کے ان کے خاندان کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے ملے ہیں. اسی لیے اس بنیاد پر صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فخر کرتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے کہ بہت سے مسائل ان کے خاندان کی وجہ سے ہم لوگوں کو ملے ہیں. وہ کون سے مسائل ہیں وہ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی بات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 مہینے کے بعد ہوئی، اور بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ عام الفیل کے 2 سال چند مہینے کے بعد آپ کی ولادت باسعید ہوئی. عام الفیل کا واقعہ عرب میں بہت زیادہ مشہور ہے اور قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی صورت کے شان نزول میں ہمارے سامنے رکھا ہے. ابرہہ اور اس کا لشکر جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اس وقت جبکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، آپ کے دادا عبد المطلب اس کے متولی تھے. ان کا جملہ بڑا بھاری ہے اس ضمن میں کہ مکے والے کعبہ کی حفاظت کرنے سے عاجز آ گئے
تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنا اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور سب لوگ جا کر چھپ گئے تھے۔ ابرہہ بڑا لشکر لے کر نکلا، ہاتھیوں کا لشکر، اور وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے عام الفیل۔ عام کے معنی سال، فیل کے معنی ہاتھی۔ ہاتھی والا جو واقعہ ہوا اس سال سے 2.5 سال پہلے ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تھے۔ وہ واقعہ پیش آنے کے 2.5 سال بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعید ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والدین نے آپ کی بہترین تربیت کی اور اچھی نشوونما کی۔ چونکہ آپ کے والد قوم میں عزت اور اکرام کے اونچے مقام کے مالک تھے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو عزت، شرافت، وقار، یہ سب کا سب وراثت میں ملا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جسمانی قد و قال کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کا رنگ گورا، بدن دبلا۔ حضرت قیس بن حازم بیان فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ دبلے بدن کے مالک تھے، بدن پر گوشت بہت کم تھا اور آپ کا رنگ گورا چٹا تھا۔ آپ کا رنگ گورا اور چٹا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے قد و قال میں ایک اور سیرت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ رنگ میں زردی مائل تھے، گورے زردی مائل۔ آپ کا چہرہ پیلا پیلا نظر آتا تھا، زردی مائل اور سفید، جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ خون کم ہونے کی وجہ سے بچوں کا جو رنگ ہوتا اس طریقے کا رنگ، ایک دم گورا رنگ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ قد و قامت بڑا ہی معتدل تھا اور دبلے پتلے تھے، ہلکے رخسار والے تھے اور پیٹھ ذرا خمدار تھی، اور ازار جو ہے دبلے پن کی وجہ سے ازار کمر سے نیچے بار بار اتر جایا کرتی تھی۔ چہرے پر گوشت کم تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، ناک بہت اونچی تھی، پنڈلیاں پتلی تھیں، ران بڑے مضبوط تھے، پیشانی حضرت ابو بکر صدیق کی بہت زیادہ ابری ہوئی تھی، انگلیوں کے جوڑ بہت ہی نمایاں تھے، اور آپ داڑھی اور سفید بالوں میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسمانی قد و قال کا ایک نظارہ تھا جو کتب سیر میں اور احادیث میں بھی ان کے فضائل کے سلسلے میں بخاری مسلم کے اندر یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کل خاندان جن نفوس پر مشتمل تھا وہ یہ تھے کہ آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ محترمہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیویاں اور ان کے بچے۔ ان کی تھوڑی سی تفصیل اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر کے والد کی کنیت تھی، لیکن ان کا نام تھا عثمان بن عامر۔ عثمان بن عامر ان کا نام تھا اور ان کی کنیت جو ہے ابو قحافہ تھی۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صدیق اکبر کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسلام لائے اور بیعت کی۔ اس واقعے میں تھوڑی سی تفصیل اس طریقے سے آئی ہے الاصابہ فی تمہید الصحابہ میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو خود لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں خود آپ کے والد کی خدمت میں آ جاتا، آپ ان کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، حالانکہ وہ خود نبی تھے، سب دنیا کو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے اکرام اور آپ کے اخلاق اتنے زیادہ تھے، آپ کے اخلاق حمیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر کو کہتے ہیں کہ نہیں تم کیوں لائے ان کو، میں خود ان کی خدمت میں آ جاتا، اور وہ بولے کہ نہیں یا رسول اللہ، ان کو یہاں پر آنا تھا، ان کو یہاں پر آنا تھا
وہ آئے اور کلمہ قبول کیے. اسی لیے اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ بچوں کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، بچوں سے کھیلتے اور ان کو سلام اور ادب سکھایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن ہیں کہ ابو بکر صدیق کے والد آئے اور اسلام لے کر آئے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا. آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی. ان کی کنیت ام الخیر تھی. ابتلاء و آزمائش کے ابتدائی دور ہی میں مشرف با اسلام ہوئی تھی، جیسا کہ تاریخ میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں گا کہ عمومی طور پر ہم جب لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں تو لڑکیوں کے ناموں میں یہ چیزیں رکھنا چاہیے. ام الخیر، سلمہ کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھے تو اس لڑکی کی معرفت کے لیے ام الخیر بھی رکھیں کنیت میں، ام الخیر سلمہ. کیوں؟ تاکہ اس لڑکی کو یہ معلوم ہو کہ اس کا نام ابو بکر صدیق کی ماں کے نام کے اوپر رکھا گیا. اس کے ذریعے سے ایک سیرت زندہ ہوگی، ایک تاریخ روشن ہوگی. اب ہمارے پاس ایک سلسلہ چلا کہ ہم ناموں کو اصولی لحاظ سے نہیں رکھتے، چاہے مردوں کے ہو چاہے عورتوں کے ہو. فیشنیبل نام، الفاظ کے نام اس طریقے کے رکھنا چاہتے ہیں. ناموں کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. صحابہ کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے، صحابیات کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو ہم ناموں کو صحابہ اور صحابیات کے طرز پر رکھنا نہیں چاہتے. اسی لیے کبھی بھی یاد رکھیں، ایسے ناموں کو اگر مکمل رکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ فلاں صحابیہ ہیں، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے اکثر صحابیات کو ہم لوگ جو ہے کنیتوں سے جانتے، ان کا اصلی نام نہیں جانتے. بعد اصلی نام جانتے، ان کی کنیت ہم نہیں جانتے. تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ تھیں. سب کو ام حبیبہ معلوم ہے، لیکن ان کا اصلی نام نہیں معلوم. اصلی نام نہیں معلوم لوگوں کو. ان کا اصلی نام تھا رملہ. ان کا اصلی نام کیا تھا؟ رملہ. ام حبیبہ رملہ ان کا پورا نام تھا. ان کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب تھا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر رکھیں تاکہ ان کی سیرت روشن ہو. یہاں ایک اصلاح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. وہ اصلاح یہ ہے کہ عموماً لوگ کیا کرتے معلوم نہیں، معنی کیا ہے پوچھتے. بھائی آپ کو معنی کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا فضیلت ہوگی کہ وہ نام صحابیہ کا نام رکھا گیا، صحابی کا نام رکھا گیا. ان کے نام میں ہی خود اتنا تقدس ہے کہ اب ہم دوسرے معنی کی کوشش نہ کریں. کل کی بات ہے کہ عقیقے کی ایک دعوت میں گئے تو اہل علم کی بات ہے، یہ دوسروں کی بات نہیں ہے. ہم پوچھے کہ بچی کا نام کیا رکھے، بچی کا نام کیا ہے؟ تو وہ بولے نبا رمیم. نبا رمیم. میں پوچھا یہ سلف میں تو کس کا بھی نام نہیں تھا؟ تو نبا کے معنی خبر کے ہے اور رمیم کے معنی یہ ہیں. تو بولا معنی ہوں گے اپنی جگہ، لیکن سلف صالحین میں تو ایسا نام نہیں تھا. بعض لوگ ورڈز کو نام رکھ لیتے، ورڈز کو، جیسے ہدا. کیا قرآن میں آیا نا؟ قرآن میں بہت سے نام آئے، تو کیا ہر نام قرآن میں آیا بول کے رکھیں گے؟ نام اللہ کا نام یا اللہ کی صفاتی نام، انبیاء کے نام یا پھر صالحین کے نام، یعنی صحابہ اور صحابیات کے نام رکھنا یہ ہے افضل. یہ ہے افضل. ہمارے پاس عجمی نام رکھنے کی عادت ہے، اسی لیے نام کی تاثیر ہوتی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے نام رکھیں. کبھی آپ بچی کا نام رکھیں یا کسی کی بچی کا نام آلریڈی سلمہ ہو تو اس کی کنیت بھی لگائیے ام الخیر، کیونکہ ابو بکر کی امی کا نام کیا تھا؟ ام الخیر. ام الخیر کے معنی کیا؟ خیر اور بھلائی کی اماں. خیر اور بھلائی کی اماں. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی؟ ہو سکتا اگر یہ نام کی تاثیر اگر بچوں کے اندر آ جائے تو ماشاءاللہ وہ بھی خیر خیرات بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ آگے نکل جائیں گے. ایسے ہی ایک اور بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں. کتنی؟ 4. آپ کی پہلی بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزا. قتیلہ بنت عبد العزا. ان کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے. دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی تھی. ان سے عبداللہ بن ابو بکر اور اسماء بنت ابی بکر
ان کے پیٹ سے جو ہے یہ 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسما رضی اللہ عنہم۔ قتیلہ بنت عبد العزا یہ پہلی بیوی تھی جن کو ابو بکر صدیق نے طلاق دیا تھا۔ دوسری بیوی ام رومان بنت عامر بن عویمر، ام رومان بنت عامر بن عویمر یہ ابتدائی دور میں اسلام لائی، جنہیں ہجرت مدینہ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور ان سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ان کے پیٹ سے ہوئی، اور یہ حضرت عائشہ کی اور حضرت عبد الرحمن کی والدہ محترمہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیسری زوجہ مطہرہ کا نام تھا اسما بنت امیس، اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی، یہ بھی ابتدائی دور میں، بالکل ابتدائی دور میں اسلام لائیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، وہی مسلمانوں کا جو ہے مرکز تھا بیٹھنے کا، تو ارقم بن ابی ارقم میں جب داخل ہوئے تو وہیں پر وہ اسلام لے کر آئیں، اور اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے ہجرت کرنے کا بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ سن 7 ہجری میں مدینہ تشریف لائیں، 8 ہجری میں جنگ موتا واقع ہوئی جس میں حضرت جعفر جو ہے شہید کر دیے گئے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد یہ حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئی، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ ان کے وطن سے محمد بن ابی بکر حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کے وقت ذوالحلیفہ میں حضرت محمد پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر ان کے وطن سے پیدا ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو یہاں پر ایک بات ہم ذرا سوچیں گے، یا آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بات، اور اس بات پہ ہم سب کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چوتھی جو بیوی تھی ان کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ، حبیبہ بنت خارجہ، یہ انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتی تھی، اور مدینے کے قریب کے ایک مقام سخ میں ابو بکر ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے وطن سے ایک بیٹی ام کلثوم کی ولادت ہوئی، ایک بیٹی ان کے کوکھ سے پیدا ہوئی۔ گو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کل خاندان تھا، کل قبیلہ تھا، ماں، والد اور آپ کی 4 بیویاں اور آپ کے جملہ 6 بچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل اولاد 6 تھی۔ مرد بچوں میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد یہ تینوں ابو بکر کے بیٹے تھے، اور تینوں کے بڑی عظیم عظیم کارنامے ہیں اسلام کے لیے۔ اور 3 بیٹیاں آپ کی تھیں، اسما بنت ابی بکر، ام المؤمنین عائشہ بنت ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر۔ یہی کل خاندان تھا، 6 بچے، 4 بیویاں اور آپ کے والدین، 6 اور 4 10، ابو بکر 11 اور آپ کے 2 والدین، 12-13 افراد پر یہ کل خاندان مشتمل تھا۔ یہاں 1-2 باتوں کی تھوڑا سا ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمومی طور پر آپ صحابہ اور صحابیات کی مکمل سیرت اگر پڑھیں گے تو وہاں ایک بات آئے گی کہ صحابہ اور صحابیات میں کثرت ازواج کا اتنا زیادہ رواج تھا کہ عموماً صحابہ کو 2-3 بیویاں تو رہا کرتی تھی۔ 1 نمبر 2، بیواؤں کے نکاح اتنا آسان تھا اس زمانے کے اندر۔ اگر آپ صحابہ صحابیات کی زندگی پڑھیں گے تو وہاں بیوہ کو رہنے نہیں دیتے تھے، وہ لوگ بیوہ ہے تو فوراً نکاح کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے ایک بیوی کے سارے بیویاں بیوہ تھی، ایک ہی بیوی تھی جو کنوارے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، بقیہ پورے بیوہ۔ سب سے پہلے نکاح اللہ کے نبی کا ہوا تو بیوہ سے ہی ہوا، خدیجہ الکبریٰ۔ اس کے بعد جتنے بھی بیویاں ہوئی وہ ساری کے ساری بیوہ ہی بیوہ تھی۔ یہاں 2 باتیں اور ایک سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کے کچھ ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کے ہمارے زمانے کی اصلاح کے لیے۔ حضرت اسما بنت ابو بکر، ان کا ایک واقعہ
میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ خوشحال دور میں پیدا ہوئی. والد کی خوشحالی کو دیکھے. آگے آئے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت کیسے چلتی تھی، تو وہاں پر وہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ بڑے خوشحال تھے. ابو بکر کی کپڑوں کی تجارت تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے باغات بھی تھے، اور ماشاءاللہ جائیداد والے تھے ابو بکر صدیق. ایسی حالت میں آپ کی اولاد پیدا ہوئی، گویا انتہائی خوش و خرم حالت میں یہ لوگ پیدا ہوئے. اپنے والد کی جو ہے مالداری کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا. لیکن یہی اسما کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے. اللہ اکبر. حضرت زبیر کے حالات کیا تھے؟ بالکل الٹے. انتہائی غریب، انتہائی مفلوق الحال. ایک گھوڑا ان کے پاس تھا اور ایک اونٹنی ان کے پاس تھی. چھوٹا سا مکان تھا، بس یہی کل کائنات ان کی تھی. ان کی غربت کا اتنا عالم تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین ان کو عطا کر دی تھی. بس وہ ایک زمین کے وہ مالک تھے جو اللہ کے نبی کی عطا تھی. اس غریب بندے سے اس خوشحال بندی کا نکاح ہوا. گویا یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ آج ہم جو فیملی اسٹیٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں وہ کہ نہیں ہم کو اچھا خاندان چاہیے، اچھا قبیلہ چاہیے، اور جو ہے لڑکا ایسا چاہیے، لڑکی ایسی چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ. دوسرا، آج کل ہم رشتوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ دلہا کیا کام کرتا ہے، گھر ہے گھر میں نوکر چاکر ہے، یہ سب دیکھتے ہیں ہم لوگ. لیکن یا الٹا، خوشحال گھرانے کی لڑکی غریب شوہر کے پاس گئی تو شوہر کے رنگ میں ڈھل گئی. اللہ اکبر. شوہر کے رنگ میں ڈھل گئی وہ لڑکی. کیا کرتے تھے؟ گھر کا کام خود کرتے تھے. اسما گھر کا کام کرتے تھے، پانی خود بھرتے تھے، بولی سے پانی خود نکالتے تھے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کے جانوروں کا چارہ تیار کرتے تھے، اور اپنے شوہر کے جانور جو تھے، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، اس کو بھی چارہ ڈالتے تھے. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے آپ، کتنی عظیم بات ہے. ایک تیسری بات، قریب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین دیے تھے، وہ زمین پر کھجور کا شاید باغ تھا، تو سیرت میں لکھا وہاں سے کھجور کی گٹلیاں جمع کر کے گھر کو لاتے تھے خود اٹھا کر. اللہ اکبر. یہ تھا ہماری مسلمان عورتوں کا طریقہ. شوہر جو رنگ میں ہے، عورت وہ رنگ میں ڈھل جاتی تھی. چھپی اللہ نے ان کو نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنا بڑا اعزاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. کیوں؟ یہ قربانیوں کی وجہ سے. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری لڑکیوں کو اسوہ صحابہ اور اسوہ صحابیات کے رنگ میں ڈھالنا چاہیے. الٹا کرتے ہم لوگ. ہمارے بچیوں میں اختلافات یا شوہر سے لڑائی جھگڑا یا خلا وغیرہ کیوں ہوتا؟ جن اسباب کی بنیاد پر، تو یہی اسباب کی بنیاد پر. اگر عورت جا کر شوہر کے رنگ میں اگر ڈھل جائے گی تو کوئی معاملہ ہوگا؟ چلیے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں میں دیر سے مسلمان ہونے والوں میں حضرت عبد الرحمن دیر سے مسلمان ہوئے. حتیٰ کہ جنگ بدر میں حضرت عبد الرحمن خود باپ کے خلاف لڑے تھے. باپ کے خلاف جنگ بدر میں بیٹا لڑا تھا. بیٹا باپ کے خلاف اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اور باپ بیٹے کے خلاف اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اور بیٹا باپ کے خلاف کفر کے لیے لڑ رہا ہے. کیا عجیب و غریب ہے. ایک مرتبہ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، آپ اس وقت کو یاد کرو جب کہ بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. باپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی تو میں آپ کو چھوڑ دیا. بولے اللہ اکبر. بیٹا احسان جتایا. ابو بکر پلٹا کے کیا بولے؟ بیٹا تو خیر منا اپنی، وہی تلوار کے نیچے اگر تو آ جاتا تو ابو بکر کبھی بھی نہیں دیکھتا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے. اسلام کے لیے تیری گردن نکال دیتا تھا. اللہ اکبر. یہ ان کے بچوں. بعد میں حضرت عبد الرحمن جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان کے تینوں بیٹے اور تینوں بیٹیاں بڑا مقام کمائے. حضرت ابو بکر کی کیا تربیت تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے درجات کو بلند کیا،
اور آخرت میں بھی ان کے درجات بہت زیادہ بلند رہیں گے، جیسے کہ احادیث آگے آتی ہیں۔ تو یہ تھا حضرت ابو بکر کا کل خاندان۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور ان کی کنیت ابو قحافہ، یہ بھی اسلام لے کر آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ وہ بھی اسلام سے مشرف ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی توفیق سے نوازا، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت صخر اور ان کی کنیت ام الخیر، ام الخیر ان کی کنیت تھی، یہ بھی مسلمان تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور آپ کے 6 بچے تھے، جن میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ یہ ہو گیا کل خاندان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آئیں اب یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہوتا ہے، وہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی، ان کی ذاتی شخصیت کیسی تھی۔ یہ ایک تیسرا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور جاہلیت میں بھی بڑا شرف کا مرتبہ حاصل تھا، بڑا وقار کا مرتبہ حاصل تھا، اور عرب کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسلام کے آمد سے پہلے قریش کے 10 خاندان آپس میں پورے عرب کو سنبھالتے تھے، تو وہ 10 مشہور خاندان اپنے ایک آدمی کو ایک ذمہ داری دے کر 10 وزارتیں ان لوگوں نے بنا لی تھی۔ 10 وزیر، پورے عرب کے 10 وزیر تھے خاندان، اور یہ وہ خاندان تھے جو قریش کے بڑے ہی معزز اور محترم خاندان شمار ہوتے تھے۔ ان خاندانوں کے ہاتھوں میں عرب کا پورا نظام تھا، قریش کا پورا نظام تھا۔ ان میں سے ایک ابو بکر کا خاندان بھی تھا، ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں کے وزیر، ان 10 لوگوں میں سے وہ بھی ایک وزیر بنائے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ کہ لوگوں کا جرمانہ، دیت ادا کرنا، عوام کی نگہداشت کا شعبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کی گئی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش میں سے کسی آدمی کی ذمہ داری لے لیتے، کسی کی ضمانت لے لیتے، تو ان کی ضمانت کا اعتبار کیا جاتا تھا اور ان کی ضمانت کو توڑا نہیں جاتا تھا۔ اتنے بڑے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے پہنچے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے علمی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار علم الانساب میں، علم الانساب کے بہت ہی ماہر علماء کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا۔ علم الانساب کے معنی عرب میں پائے جانے والے خاندان اور قبیلوں کا مکمل علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا۔ کون سا قبیلہ کدھر سے آتا ہے، کون سے قبیلے کے جد امجد کون تھے، کس قبیلے کے لوگ کہاں کہاں پر واقع ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا علم سب سے زیادہ پختہ کس کو تھا؟ حضرت ابو بکر کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں فن حدیث میں سب سے زیادہ اہم فن ہے اسماء الرجال کا۔ یہ فن آسان نہیں ہے، اور اسلام کی یہ عظیم سربلندی ہے اور ایک بہت عظیم تاریخ ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو اسماء الرجال کے فن نے محفوظ کر رکھا۔ کتنے؟ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی، یہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہماری احادیث کا جو ذخیرہ جمع ہے اس کا تعلق براہ راست 5 لاکھ لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے حسب و نسب کو ابو بکر صدیق زبانی یاد رکھے ہوئے تھے۔ حدیث کو بیان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کا حسب و نسب، کوئی آتا آدمی عرب کے کسی علاقے سے پوچھتے تم کہاں کے ہو؟ بولے فلاں۔ کون سا قبیلہ؟ فلاں۔ وہ قبیلے کا پورا نسب نامہ حضرت ابو بکر گناتے تھے پورے جزیرے عرب میں۔ اسی لیے ان کی بیٹی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ پورا فن معلوم تھا۔ صحابہ کرام ابو بکر سے سیکھتے تھے، اور ابو بکر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فن صحابہ کرام سیکھا کرتے تھے، اور ان کے بہت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فن کے بہت سے زیادہ شاگرد بھی تھے، جن لوگوں کا نام آتا ہے ان میں سے ایک عقیل بن ابی طالب کا بھی نام آتا ہے،
कि वो अबू बकर के शागिर्दों में से थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, इन अबा बकरिन अअलमु कुरैशन बिअनसाबिहा, खुरैश में बेशक अबू बकर हज़्ब व नसब जानने वाले सबसे बड़े आलिम थे, हज़्ब व नसब जानने वाले। अब अगर बोले कौन सा कबीला, आज हमारे पास उल्टा है। हमारे हैदराबाद के माशाअल्लाह अरबों की एक खुसूसियत है, अपने कबाइल की आज भी वो लोग हिफाजत करें। यमनी कबाइल जो हमारे पास है, वो लोग यहाँ रहने के बावजूद भी अपने कबीले वहाँ बयान करते, कहाँ के यमन के फला कबीले के हैं हम लोग, आज भी हैं इनके पास। और ये अरबों की ही खुसूसियात है, अजम में ये खुसूसियात पाई नहीं जाती। अब बाद लोग देख देख कर क्या किए, हमारे पास भी अपने कबीले बनाना शुरू करे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, ये इल्म हज़्ब नसब का इल्म इतना है कि अगर आप पूछें, फर्ज कर लीजिए मैं अपना एक नाम लगा लिया, वो नाम लगाकर मैं बोला आपका नाम क्या है, अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अफजल, फर्ज कर लो कोई कबीला लगा लिया, मैं बोल लिया आले नज्जार बोल के, एक सेकंड में माहिर बोलता नज्जार यमन में है नहीं ये कबीला, तुम कहाँ के है पूछते हो, अरब में। ये है फन, इसी फन की बुनियाद के ऊपर इल्म हदीस का मुकाम है। आज जो लोग इल्म हदीस के ताल्लुक से शुकूक और शुबहात का इजहार करते हैं, उन लोगों को पहले सिलसिला उनका अपना खानदान का सिलसिला पूछिए कि वो कहाँ तक जानते हैं। हमें क्या कोई भी आदमी खानदान का सिलसिला कहाँ तक जानता बतलाइए, 3 पुश्तों तक, 4 पुश्तों तक। जैसा मैं जानता हूँ मेरा कबीला अब्दुर्रहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अफजल बिन फजले अली बिन मोहम्मद हसन, उसके बाद मेरे को नहीं मालूम, बस मेरे से 5 तक मैं जानता हूं, उसके बाद किसकी भी नहीं जानता, मैं मालूम भी नहीं है कौन कहाँ के हैं किधर के हैं। लेकिन अरबों का एक उसूल है, आज भी आप कबीला बोलिए 1400 साल तक का उनका हज़्ब नसब आज भी महफूज है। ये इल्म है, ये इल्म है। आदमी जब इस इल्म में माहिर बनता है तो अस्मा और रजाल का इल्म उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो हजरत अबू बकर इस फन के सबसे बड़े माहिर थे, सबसे बड़े उस्ताद थे, और यह हदीस मुस्लिम शरीफ में आई थी। दौर जाहिलियत में आप तिजारत इख्तियार किए हुए थे, मुल्क शाम के मुख्तलिफ शहरों को आप सफर किया करते थे। आपका तिजारत का जो रासुल माल है वो 40,000 दरहम था। कितना? उस जमाने में 40,000 दरहम था। बड़ी सकावत से माल खर्च करते, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बड़े मेहमान नवाज थे। यूं तो सारे के सारे अरब जो है माशाअल्लाह मेहमान नवाज हैं, अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी को उनकी घुट्टी में रखा। और अरबों का तो यह मामला है कि अगर आप उनकी ज़ियाफ़त कबूल ना करें तो वह नाराज़ हो जाएंगे। आप उनकी मजलिस में जाएंगे तो सबसे पहले ज़ियाफ़त, फिर उसके बाद मुलाकात, पहले ज़ियाफ़त उसके बाद मुलाकात। क्यों? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दी थी, उस तरबियत को आप अपने पेश नज़र रखें कि आपने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़हु। तुम में का जो आदमी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात। खुद हमको यह तालीम दी गई, अगर आप किसी के पास मेहमान गए, उसको उस मेजबान के पास आपकी मेहमानी करने कुछ भी नहीं है, मफलूकुल हाल है, तो आपको यह हुक्म दिया गया आप उससे मांग कर पानी पिए ताकि उसको दुआ दी जाए। अल्लाह अकबर, आप कहते पानी पिला दीजिए, क्यों? दुआ देना है उसको। इसलिए हमको सिखाया गया आप अगर किसी के मेहमान बन जाएं और वो ज़ियाफ़त से फारिग हो जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ सिखाई। दुआ क्या है? अफ्तरा इंदकुमुस्साइमून, रोजेदार तुम्हारा खाना खाएं, इफ्तार करें तुम्हारे पास रोजेदार। व अकल तामुकुमुल अबरार, और नेक और सालेह लोग तुम्हारी ग़िज़ा खाएं, खाना खाएं। वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तुम्हारे ऊपर रहमत की दुआएं करें। कितनी बड़ी दुआ है। यह दुआ देने के लिए कहा पानी पिलाओ। और दुआएं हदीस में है, अल्लाहुम्मा अतइम मन तमना वस्की मन सकाना, ऐ अल्लाह जिसने हमको खिलाया तू भी उसको खिला, जिसने हमको पिलाया तू भी उसको। यह तरबियत किसकी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चलिए एक और बात आपको समझाता हूं। मुसलमानों के उरूज व ज़वाल के ताल्लुक से जिन लोगों ने तहकीकात की हैं, उन लोगों ने इसमें यह भी शामिल किया, मुसलमान को अल्लाह के नबी ने मेजबानी सिखाया, और मुसलमान ने मेहमान का इकराम छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इनको ज़वाल से दो चार कर दिया। क्या प्यारी बात है, देखिए आप, क्या प्यारी बात है।
اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس اگر کوئی چلے جاتے تو جو ہوتا کھلا دیتے، خود بھوکے رہتے لیکن خود کھلا دیتے. بعد ہفتہ طور پر اگر ہم اس پہ بیان کریں تو ایک ماشاءاللہ ایک درس پورا تیار ہو جائے گا اس پر. خالی اس جملے پر مجھے کئی احادیث اور کئی روایتیں جو ہے یاد آتی ہیں. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رأس المال، کل مال انویسٹمنٹ 40,000 درہم تھا. اس میں تجارت بھی کرتے تھے، پورا عرب پھرتے تھے اور مال بیچتے تھے. پھر سخاوت اور فیاضی کا کیا عالم تھا، اللہ اکبر. آگے آئے گی ان کی فیاضی کا تذکرہ تو بڑا تعجب ہوتا ہے. بخیلی سے تو ڈرتے ہی نہیں تھے، ہمارے نبی خود نہیں ڈرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مانگنے آیا ہر ایک کو عطا کر دیتے تھے. بعض لوگ دیکھنے والے روایت کرتے ہیں کہ محمد کتنا دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں، ذرہ برابر کمی کا ڈر بھی نہیں ہوتا، اتنا دیتے رہتے. اللہ، یہ عادت اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں بھی تھی. اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میں بھی یہ عادت تھی. تو اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ اسلام کی برکت نے اتنا نواز دیا تھا کہ وہ سخاوت میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہمان نواز تھے اور بہت سخاوت کرنے والے تھے. آپ کا کل راس المال 40,000 درہم تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ دور جاہلیت میں ابو بکر صدیق نے کبھی بھی شراب کو منہ تک نہیں لگایا تھا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. حالانکہ شراب عربوں کی گھٹی میں تھی، شراب کے بغیر عرب رہتے نہیں تھے، اتنی شراب عرب پیتے تھے. لیکن دور جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی شراب نہیں پیا تھا. قبل الاسلام ہی آپ نے اپنے اوپر اسے حرام کر لیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہم دور جاہلیت میں کبھی بھی یہ لوگ جو ہے شراب نہیں پیے تھے، شراب سے بہت دور تھے. حضرت ابو بکر بھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی. اسی طریقے سے ایک شخص نے ابو بکر صدیق سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ نے شراب پیا تھا، شراب کے متعلق سوال کیا. تو حضرت ابو بکر اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں میں اپنی عزت اور مروت کی حفاظت کی خاطر شراب سے دور رہا، چونکہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت اور وقار کو ضائع کر دیتا ہے، اسی لیے میں اپنی عزت. تو اس کا مطلب دیکھیے ایک بات معلوم ہوتی، آدمی اپنی عزت کا خود خیال رکھے، دنیا عزت نہیں کرے گی. نہیں تو آدمی پہلے عزت کا خیال کرے. بھائی میں ایک خطیب ہوں، عالم ہوں، اگر میں اپنی وقار کا خیال نہیں رکھوں گا تو لوگ مجھ سے کیا سیکھیں گے؟ بولے میں بیان بھی کروں گا، روڈ پہ کھڑے ہو کر سگریٹ بھی پیوں گا، میں بیان بھی کروں گا، گالی گلوچ بھی کروں گا، میں بیان بھی کروں گا، آوارہ لوگوں کے ساتھ پھروں گا، میں بیان بھی کروں گا، لڑائی جھگڑا بھی کروں گا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ ان کی کیا ویلیو ہے؟ ابو بکر صدیق بچپن سے شروع سے اس کا خیال رکھے تھے. ان کی اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی بھی انہوں نے شراب کو اپنے منہ نہیں لگایا تھا. اسی طریقے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بت کو انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا تھا. حالانکہ اس زمانے میں بت پرستی عام تھی نا، بت پرستی عام تھی. اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہ میں نے کبھی شراب پیا اور نہ کبھی میں کسی بت گدھے کے اوپر جھکا اور نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا. صحابہ اکرام کے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں نے کسی بت کو کبھی بھی سجدہ نہیں کیا، کیونکہ جب میں بلوغت کی عمر کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بت خانے کو لے گئے اور مجھ سے کہا یہ اونچی شان والے تمہارے معبود ہیں، یہ اونچی شان والے تمہارے معبود ہیں، اور وہاں مجھے چھوڑ کر چلے گئے. ہاتھ پکڑا، لائے، چھوڑ دیے اور چلے گئے. میں ایک بت کے قریب گیا اور کہنے لگا اے بت سن، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو. اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا میں ننگا ہوں مجھے لباس پہنا دو. اس بت نے کچھ بھی جواب نہیں دیا. میں ایک پتھر اٹھا کر مارا تو وہ بت منہ کے بل گر گیا. یہ کب کی بات ہے؟ جاہلیت کی بات.
یہ جاہلیت کی بات کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں یہ بے حیا اور بری چیزوں سے دور رہے؟ اس کی علت آگے آئے گی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابو بکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنانا، ساتھی بنانا۔ آپ کی قبولیت کے واقعے میں آئے گا، یہ واقعہ تو وہاں بتاؤں گا۔ اللہ کو منظور تھا آپ کا ساتھی بنانا، غار کا ساتھی بنانا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی گندگی سے بھی دور رکھا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو خود بخود اس آدمی کو گندگیوں سے دور رکھ لیتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ستائے ہوئے مسلمانوں کو آزاد کرانے کی سیاست کو آپ نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا۔ اللہ اکبر! آزاد کرانا، جو لوگ غلام مسلمان لائے، لونڈیاں مسلمان لائی، کمزور طبقات اسلام لے کر آئے، ان کو آزاد کرانے کے گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت بڑے سفارت کا کام انجام دیا۔ یہ اسلامی قیادت کے تمام نظام میں ایک بنیادی فریضہ تھا جس کی بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھی، اور آپ نے اسلامی دعوت کو مال اور افراد کے ذریعے سے تقویت پہنچائی۔ اہل ایمان اور غلام لونڈیوں کو خریدتے اور آزاد کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، قبولیت اسلام کے سبب ان کو اذیتیں دی جا رہی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خریدا اور اس کے بدلے میں دوسرا غلام امیہ کے حوالے کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ اللہ اکبر! یہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بہت سے لوگوں کو آزاد کروایا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے 40 اوقیہ سونے کے عوض میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کروایا تھا۔ ایک غلام بھی دیا، 40 اوقیہ سونا کے عوض میں حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ جو بدر اور احد میں شریک رہے اور بئر معونہ کے واقعے میں وہ شہید ہوئے، انہیں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا۔ اسی طریقے سے حضرت ام امیس اور حضرت زنیرہ کو خرید کر انہوں نے آزاد کرایا، اور اسی طرح نہدیہ اور ان کی بیٹی کو خرید کر انہوں نے آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں جو ان کے شرف اور ان کی منزل کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے مورخین نے ایک جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھا کہ حضرت ابو بکر آزادی و حریت کے پیمبر اور غلاموں کو آزاد کروانے والے باوقار شیخ الاسلام تھے۔ کتنی بڑی بات کہا دیکھیے ان کے بارے میں۔ اور ایک بات ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہے، اور ہمارے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام نے فائدہ پہنچایا۔ جو مسلمان قیدی ہیں، جو مسلمان غلام ہیں، ان کو خریدنا، آزاد کرانا یہ آسان کام نہیں ہے، بڑے دل جگر کا کام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ابھی جو سروے اخبارات کے اندر آیا، اس سروے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے 86,000 مسلمان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 86,000۔ ہمارے ملک ہندوستان کے قید خانے میں 86,000 مسلمان قیدی ہیں۔ اللہ اکبر! چھوٹے موٹے جرائم کے اندر ان کو گرفتار کروایا گیا۔ اکثر تو ایسے ہیں سال ہا سال سے پڑے ہوئے ہیں، پیروی کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سیرت پڑھیں ہمارے اندر جذبہ آئے گا، جب معلوم ہوگا کہ ہمارا مال ہم کن لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال دینی مدرسوں کے حوالے جو ہم کرتے ہیں وہ غلطی ہے، ایک حصہ اگر ہم دے دیں تو کافی ہے۔ غارمین قیدیوں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال کیوں خرچ نہیں کیا جاتا؟ آج کتنے رئیس اور مالدار ہمارے پاس ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ آپ کسی سرمایہ دار کو بولو ایک کی ضمانت دینا ہے اور ضمانت دے کر جو ہے اس کو آزاد کروانا ہے، کوئی بھی آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ بھئی دیکھیے جرم کون نہیں کرتا؟ ہر انسان جرم کر دیتا۔ کوئی شراب کا جرم کیا، کوئی زنا کا جرم کیا، کوئی اور جرم کیا، چوری کا جرم کیا، کوئی قتل کا جرم کیا۔ آدمی گناہ کرتا ہے، آدمی، بشریت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں دردمند ہیں، آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے، اس کو آزاد کرائیں گے،
تو اس آزادی کے بل پر وہ جرائم سے دور رہ سکتا ہے. جرائم سے دور اگر ہم کہیں آج کے زمانے میں انفاق کا جذبہ ہمارے اندر مردہ ہو گیا، اسی لیے ہمارے اندر جرائم کا ریشیو سب سے زیادہ بڑھ گیا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اچھی بات. جتنی دینی جماعتیں آج ہمارے پاس کام کر رہی ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں اور مختلف کام جو کر رہے ہیں، ایک بھی ایسی تنظیم نہیں بتا سکتے کہ وہ ایسے قیدیوں کو آزاد کرانے کی جد و جہد کر رہے ہوں گے. ایک بھی اسلامی تنظیم نہیں. یہاں ایک حد تک ہے، کیونکہ آدمی کیسا بھی ہو اس کا اعتراف کرنا چاہیے. سوائے جمعیت علماء ہند کے ایک حد تک ہمارے ملک میں جمعیت علماء ہند کسی حد تک قیدیوں کو آزاد کرانے کی ذمہ داری نبھا رہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو چاہیے ہم آگے بڑھے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا فریضہ ہے خالی عقیدہ کا کام کرنا نہیں ہے، رفاہی کام بھی کرنا ہے. اپنے بھائی کو اگر ہم آزاد نہیں کروائیں گے تو پھر کس کو آزاد کروائیں گے؟ ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا یہ شرف تھا کہ وہ قیدیوں کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ آگے تھے، کیونکہ قیدی جو ہوتا ہے وہ کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر رحم و کرم کرنا ہم سب کا فریضہ ہے. تو آج کے اس درس میں دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. پہلی بات تو ابو بکر کے خاندان کی تفصیل آ گئی. دوسری بات جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق بڑے پوتر تھے. اللہ نے ان کو بڑا پوتر بنایا. شراب نہیں پی اور کبھی بھی آپ نے بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ خود بیان فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جاہلیت کے زمانے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شراب پی کر ایک نالی کے کنارے پڑا ہوا اپنی گندگی کر کے وہ گندگی کو کھا رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے اس کو دیکھا، مجھ پر کراہت طاری ہو گئی، تو میں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. عقل معروف ہو جاتی ہے اسی لیے. اور آدمی کا بے حیائیوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. ان کے سلسلے سے یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بالاختصار رکھنے کی کوشش کیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ جو سلسلہ رہے گا وہ حضرت ابو بکر کی قبول اسلام کا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا تھا. اس دن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس درس کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، علم کی نگاہ سے دیکھیں. کچھ سیکھنے کے لیے آپ خود آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہاں پر جمع کروائیں. کیوں؟ اسی لیے قرآن اور حدیث پڑھ لینے سے عمل کا جذبہ نہیں آتا جب تک کہ آپ صحابہ کی سیرت نہ پڑھیں. عمل پہ ابھارنے والی جو چیز ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کی سیرت ہے. آپ ایک مفہوم سمجھ جاتے ہیں، لیکن سیرت جب آپ پڑھیں گے خود بخود آپ کے پاس جذبہ آئے گا. الحمدللہ جو مواد میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ماشاءاللہ تیار کر چکا ہوں. میں اسی کتابچے سے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں. جب یہ انشاءاللہ درس مکمل ختم ہو جائے گا وہ کتابچہ ضرور میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کے گھروں میں بال بچے بھی جو ہے اس سیرت کو پڑھیں. یہ نوٹس ہیں، صرف بڑی ضخیم کتابوں کے یہ نوٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. لہذا آپ لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور کچھ سیکھ لیں، شاید کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے عمل کو پختہ بنا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمارے ایمان کو تر و تازگی بخشے، اللہ ہمارے ایمان کو جلا بخشے. جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.